اب سار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر اسپیسیفکلی مشرق وسطیٰ کی سچویشن کی ہم بات کریں تو یہاں کی پالیٹکس، یہاں کی ٹریڈ، یہاں کا جو یہاں پہ ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ اب بڑا بدل گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو گلف میں وہ کنٹریز جہاں پر ملٹری ایئر بیسز تھی امریکہ کی، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے گلف کا ٹرسٹ بھی امریکہ سے کافی حد تک کم ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو یہ مشرق وسطیٰ کی سیاست ہے، جو یہاں کا انٹرسٹ ہے، جو یہاں کی ٹریڈ ہے، اس میں مرکز نگاہ پاکستان ہی رہے گا؟ جیسا کہ ملک صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بہت سارا انٹرسٹ، بہت ساری ٹریڈ ہوتی ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ یقیناً کام ہوگا بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. یہ جو کرائسس ہے، کرائسس میں اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، تو اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بھی آئیں گی، لیکن جب یہ اپرچونٹیز کے درمیان کچھ گیپس آئیں گے، پازز آئیں گے، تو وہ بحرانی کیفیت لگے گی. مثلا اگر آپ نے گلف کی بات کی ہے تو یہ میں ندیم ملک صاحب کے اس تجزیے سے اس حد تک متفق ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی، اور ہمارے انرجی کا اور انویسٹمنٹ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ گلف کے ممالک میں ہمارے بہت سارے پاکستانیز موجود ہیں جن کا روزگار وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور جو ریمیٹنسز پاکستان بھجواتے ہیں. وہ جو ڈیموگرافک بیلنس ہے وہاں پہ، اور وہ ڈسٹرب ہوگا. اچھا، اس ڈسٹربنس میں ہماری قوم تو بڑی اچھی ہے، میں ظاہر ہے اس کا حصہ ہی ہوں، جیسا میں ہوں ویسی قوم ہے، لیکن ذرا سا ٹربولنس آتا ہے نا فلائٹ کے دوران، تو ہم سب یہاں شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں، لو جی پڑھ لو جی، ناکام ہو گئے. جیسے ابھی دیکھیں آپ، یہ اتنے اچھا بریک تھرو ہوا کہ آفٹر 47 ایئرز امریکہ اور ایران اگر کسی جگہ آ کے اکٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ اسلام آباد ہے، اور 21 گھنٹے انہوں نے بات چیت کی، بہت ساری چیزیں طے بھی ہوئیں، اور وہ ختم ہوا تو یہاں کچھ سیاسی عناصر نے، کچھ فرقہ پرست لوگوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، جی پاکستان کو تو یہ ہو گیا. بالکل جو انڈین نیریٹو ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں. مجھے اس بات کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پوری قوم کو تھوڑی سی میچورٹی، تھوڑا صبر اور حوصلہ رکھنا چاہیے. یہ لمبی گیم، دنیا میں سب سے مشکل کام سفارت کاری ہے، میڈیا نہیں ہے. اگر میڈیا کو 2 دن خبریں نہیں ملیں گی بینر بریکنگ نیوز کے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن اگر جنگ جاری رہے گی تو قیامت ضرور آئے گی. تو میڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا نہ ذبح کیا کریں، تھوڑا حوصلہ کریں. نئی خبر ملتی تو کچھ نہیں ہوتا، مل جائے گی، پھر مل جائے گی. اچھی خبریں بھی خبریں ہو سکتی ہیں. دوسری بات، قوم کو بھی پوری کو چاہیے، اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، دیکھیں یہ جو میڈیا کا قصور تو ہے، لیکن میڈیا کو جو فیڈ کیا جاتا ہے نا نیگیٹیوٹی بھی، وہ بھی آفیشیل سرکل سے ہی ہوتی ہے. تو حکومت کو اپنی گورننس بہتر اور ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت بڑے بڑے جو بلنڈر چھوٹے چھوٹے لوگ کر جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، کوئی ٹویٹ غلط کر دیا، کوئی یہ ہو گیا، یہ چیزیں اب اگر آپ بڑی گیم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو ٹریننگ بھی بڑی کروائیں، ان کی سوچ بھی بڑی کروائیں، ان کا ویژن بھی بہتر کروائیں، کیونکہ یہ انچارٹرڈ واٹرز میں پاکستان داخل ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ دنیا کی نگاہوں کا مرکز پازیٹیو سینس میں. افغان وار کی وجہ سے آپ دنیا کی نگاہوں کا مرکز نہیں ہیں، بلکہ دنیا پوری کی معیشت اس وقت خراب ہوئی ہے. پوری دنیا تیسری جنگ عظیم سے ڈر رہی ہے، اور اس میں پاکستان نے بہت کامیاب کوشش کی ہے کہ اس کو بچایا جائے، اور مزید کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی گیم ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا سٹاف مجھے لگتا نہیں ہے جو بڑی گیم کے لیے، بڑے جہاز کو اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس پہ ہمیں تھوڑا سا اپنی جو HR کی کوالٹی ہے ہائر لیول پہ، سیکنڈ ٹیئر لیول پہ، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف بھی فوکس کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہیے کہ حوصلہ یہ چیزیں بالکل بدل جائیں گی. ابصار صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ لازمی کرنے چاہیے، اور ایسے میں پاکستان جب ایک بڑی گیم میں داخل ہو چکا ہے، ایسے میں چاہوں گی کہ جیوگرافیکلی پوزیشن جو اس وقت پاکستان کی بن رہی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم کنیکٹیویٹی ہب بن سکتا ہے؟ دس از نیچرل، کیا کہہ سکتا ہے. ابھی بھی دیکھیں افغانستان کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے ہمارے ساتھ،
اور پتہ نہیں کب تک ٹھیک ہوگی. لیکن پاکستان نے اپنے راستے دو نکال لیے ہیں. ایک گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے چائنا اور وہاں سے تاجکستان کھل گیا ہے, اور دوسرا ابھی کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ گوادر اور تربت وہاں سے ایران, اور ایران سے گزر کے پھر وہاں سے ترکمانستان اور آگے قازقستان. تو ہم تو افغانستان کو دو طرف سے بائی پاس کر چکے ہیں. تھوڑا لمبا راستہ ہے لیکن پاکستان نے آلریڈی یہ کام تو کر لیا, اور پھر ایران کے ساتھ بھی روڈ کا آپ کا برج بن گیا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی بن گیا. اصل فوکس دیکھیں گوادر کو آپریٹ کریں, گوادر پورٹ کو آپریٹ کریں, اس کی کیپیسٹی بڑھائیں. وہاں پہ اتنا بڑا اچھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے. ہم کیوں نہیں کہتے ورلڈ ایئر لائنس کو کہ آپ گوادر کو ہب بنا دیں دبئی کی بجائے, اور یہاں پہ جہاز آئیں, اور یہاں سے مثلاً یورپین ایئر لائنس ہیں, امریکن ہیں, چائنیز ایسٹ ایشین ہیں, وہ یہاں ہیں, مسافر یہاں سے ٹرانسفر کریں, ٹرانزٹ میں رہیں, اور دوسرے جیسے دبئی میں ہو رہا تھا کر لیں. ایک بہت بڑی سی آپ کو ڈیوٹی فری شاپ بنانی ہے. بالکل ابصار صاحب, اس کے لیے پھر اتنی ہمیں اسٹرانگ پالیسی بھی تو بنانی ہے جتنی دبئی والوں کے پاس ہے, کیونکہ ہم وہ کر تو لیں گے لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اب جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں, پیس ٹاک پہ ہیں, ایسے ہی بہت سارے ممالک کا انٹرسٹ گوادر میں بھی ہے. ساتھ ہی رہے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور جو ہے وہ اگلے 2 دنوں میں پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اہم دورہ پاکستان کا بھی کر سکتے ہیں. سر کیا کامنٹ کریں گے؟ لیکن یہ ایک پاکستان کے لیے بہت آنر کی بات ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں فوکس ہوا ہوا ہے, پاکستان سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہے, اور جس طریقے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اور پاکستان پرائم منسٹر نے رات محنت کر کے یہ 3-4 دن کا کمیونیکیشن, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کیا, ان کو کنونس کیا ہے, اور پریزیڈنٹ نے ویری اوپنلی کہا کہ بیکاز آف پاکستان کی وجہ سے, اور پھر ہم کسی اور ملک میں کیوں جائیں ہم, جبکہ پاکستان نے پہلے بڑا اچھا ہوسٹ کیا ہے اور ہمیں ایک جگہ پہ بٹھا دیا, اور ابھی ہم پھر پاکستان آئیں گے. موسٹ لائکلی جمعرات کے جمعے کو میرے خیال میں ہی آئیں گے, اور میرے لگتا ہے سارے ایریٹنٹس جو ہے نا وہ ریموو ہو چکے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. پاکستان نے دونوں طرف سے پوچھ بھی لیا, وہ تبھی آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کنورجنس ہو گیا ایگریمنٹ, اور اس کے بعد آئیں گے تو اسلام آباد اکارڈ انشاءاللہ سائن ہوگا, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہوگا, اور اس سے پاکستان کے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی اکانومی کی, ملٹریلی, اور پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے سفارت کری, اٹ ہیز ڈن اے ٹرمنڈس جاب, اور یہ بہت پاکستان دنیا یاد رکھے گی. اور میرے خیال میں انڈیا میں اس وقت جو سب سے ماتم بچا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ کا کیا حال ہے, وہ سب سے آتم ہے.